السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست عثمان خان. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک اہم ترین موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ سینئر صحافی ثاقب سعید بھی موجود ہے اور آج ہم وہ بات کریں گے جو ڈاکومنٹڈ ہے، جو آڈٹ رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب بڑی ترقی کر رہا ہے. جی باقی صوبوں کی نسبت پنجاب بہت اچھا ہے، مگر پنجاب کیوں ترقی نہیں کرے گا؟ جب پنجاب دوسرے صوبوں کا حق بھی لے لے گا، دوسرے صوبوں کا حق چھین لے گا، تو پنجاب کیسے ترقی نہیں کرے گا؟ آڈٹ رپورٹ میں، یہ آڈٹ رپورٹ اس وقت موجود ہے اور اس میں جو لکھا گیا ہے کہ جو ZTBL ہے، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، وہ جو قرضے دیتی ہے کسانوں کو، 85% قرضہ گزشتہ 5 سالوں میں پنجاب کو دیا گیا اور 15% بقایا خرچہ جو باقی جو پیسے ہیں وہ دوسرے صوبوں کو دیے گئے ہیں. اس کی مزید تفصیلات کے لیے اب میں ثاقب سے بات کروں گا. ثاقب، یہ آڈٹ رپورٹ آپ کے سامنے ہے جی، یہ ذرا پڑھ کر سنائیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں، یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. دلچسپ اس لیے ہے کہ دو چیزیں ہیں. زرعی ترقیاتی بینک جو ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زمینداروں کو یا کسانوں کو قرضے دیں گے اور پھر ہماری زراعت جو ہے وہ کوئی ترقی کرے گا. لیکن اب زرعی ترقیاتی بینک یہ کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اپنے وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ پچھلے 5 سال کی آڈٹ رپورٹ ہے اور یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے. یہ نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے، بلکہ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے حکومت نے خود بنائی ہے. آپ سمجھیں کہ زرعی ترقیاتی بینک نے خود بنائی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں جو قرضے دیے ہیں ان کا 85% حصہ جو ہے وہ پنجاب کو دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو باقی صوبوں کی جو تفصیل ہے نا، اب 85% کے بعد کیا تفصیل بچتی ہے؟ 15% ہے. اس میں سے سندھ کو دیا ہے انہوں نے 9.59%، خیبر پختونخوا کو انہوں نے دیا ہے 4%، اور بلوچستان کو انہوں نے دیا ہے 0.46%. مطلب نہیں دیا نا؟ نہیں دیا، آپ نے دیا ہی نہیں. آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان جو ہے اس کو انہوں نے دیا 1.44%. تو مطلب یہ انصاف تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ 51 کو دے اور باقی 50 باقیوں میں تقسیم کر دے. چلیں ایک چیز ہے آپ چلیں ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کوئی اس طرح سے زراعت ایگزسٹ نہیں کرتی، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. لیکن یہ کہ سندھ میں تو ایگزسٹ کرتا ہے نا. سندھ کو آپ نے کیسے اتنا کم حصہ جو ہے وہ ریشیو جو ہے وہ دیا ہے 9.59%؟ مطلب آپ تو ناانصافی نہیں، یہ تو کچھ اور کر رہے ہیں نا. میں ثاقب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کہتے ہو نا زراعت، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے مہنگا اور سب سے اچھا سیب کہاں سے جاتا ہے؟ بلوچستان سے جاتا ہے. سب سے مہنگا سیب بلوچستان کا جو بکتا ہے اور بڑا میٹھا سیب ہے. میں نے خود ان کے باغات کا دورہ کیا، کھائے بھی ہے. وزیرستان کی آپ لیں، اب KPK میں آپ نے کہا KPK میں زراعت نہیں، یہ تو ہم نے ایک ایزیوم کیا نا، ایزیوم کیا ہم نے. اور مہنگے ترین ڈرائی فروٹس جو ہے وہ وزیرستان میں، اور پھر گلگت میں سب سے بہترین جو ڈرائی فروٹس آپ لے لیں یا فروٹس لے لیں وہ گلگت بلتستان میں ہے. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پنجاب میں؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، پنجاب میں زمینداری زیادہ ہے، کسان زیادہ ہے، ایریا بہت زیادہ ہے. نہیں، بلوچستان کا ایریا بھی تو زیادہ ہے. مطلب سندھ کا ایریا، یہاں پہ ایریا پہ تو نہیں آپ ڈیوائیڈ اسٹرکچر جو ہے نا وہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم صرف ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے پاس اتنی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، پنجاب سے ہمارا کوئی مطلب وہ دشمنی نہیں ہے. مطلب ہمیں شاید جتنا پشاور عزیز ہو سے زیادہ لاہور عزیز ہو. میرا اور آپ کا تعلق تو بہت زیادہ لاہور میں زیادہ پسند ہے. ہمارے جو نزدیک کے دوست ہیں ان کو پتہ ہے. میں پیدائشی لاہوری ہوں. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ پنجاب کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کر رہے. پنجاب ہمیں ہو سکتا ہے کہ اپنے صوبے سے بھی زیادہ عزیز ہو، لیکن آپ کو ایک ادارے کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یا ایک ملک میں اگر آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس کو اسی طریقے سے چلائیں آپ. اچھا ثاقب، اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ جی پنجاب کے لوگ قرضہ لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور باقی صوبوں کے لینے میں دلچسپی نہ رکھتے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چلو ایسا بھی ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پورے ملک میں زراعت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، تشہیر کریں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وزیرستان کے جو لوگ جن لوگوں کے پہلے مشکل حالات نہیں، وزیرستان کے لوگ تو پہلے مشکل حالات میں نا، آپ ان کو سپورٹ کریں کہ آپ کے جو چلغوزے کے باغات ہیں ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم آپ کو زیادہ قرضہ دیتے ہیں، ان باغات کو بڑھائیں. لوگوں کو صرف دہشت گردی کا پتہ ہے کہ وزیرستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. وزیرستان میں دہشت گردی نہیں ہو رہی. وزیرستان میں اتنے خوبصورت باغات ہیں سیب کے کہ لوگوں کی سوچ ہے. باقی وزیرستان کا ذکر کیا، ٹھنڈی ہوا بھی آ گئی ہے، دیکھ لو. تو مطلب گلگت بلتستان میں آپ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ رقبہ آپ کا تھوڑا کم ہوگا،
لیکن وہاں پہ بھی کتنے ڈرائی فروٹ ہیں, سیب بہت کتنا زیادہ ہے. خوبصورت سیب ہے دیکھنے میں ان کا, اب چیک کریں صرف جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور بلوچستان کا تو آپ نے ذکر کر لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو کم از کم مطلب 50-50 تو کر لیں آپ نا. اگر آپ پنجاب کو 50 دے دے, باقی چاروں کو جو ہے باقی چار صوبے جو ہیں باقی 4-5 ایریاز جو ہیں وہ آپ کے ان کو 50-50 پر بھی راضی ہو جائیں گے. یہ آپ 85% والا کام جو ہے وہ چھوڑ دیں. دوسری بڑی بات وہ یہ ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرضے دیں. انہوں نے قرضے تو دیے ہیں, لیکن اب ان کا جو ڈیفالٹ لونز جو ہے نا, جو ریکوری انہوں نے کرنی ہے, اب وہ بہت خسارہ ان کا بہت بڑھ گیا ہے. مطلب جو ریکوری کرنی ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. 61% تک وہ معاملہ چلا گیا ہے کہ نہیں ہوئی, 61% وہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ زیادہ تر معاملات میں زراعت سے پیچھے ہٹ کے ادھر ادھر, مطلب یہ تو قرضے کا ایک الگ سیکشن ہے, لیکن اب یہ ان کے معاملات جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کی طرف گئے. مختلف جگہ پہ انہوں نے سرمایہ کاری جو ہے وہ شروع کی ہے, اور ادھر سے ZTBL نے, اور ادھر سے ان کی انکم جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. مطلب جس لاجک کے تحت, جس دلیل کے تحت آپ کا وجود قائم ہے, آپ اس طرف جائیے, آپ اس کو نہیں جا رہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس 5 سال اور اسی طرح رہیں گے, آپ کے وجود کو خطرہ جو ہے وہ پڑ گیا ہے. یہ تو صرف ZTBL نہیں, پاکستان میں جو دیگر محکمے بھی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, سب جس مقصد کے لیے بنائے وہ بھی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ادھر سے ہماری انکم ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ اپنا جو کام ہے, جس مقصد کے لیے اس ملک نے ریاست نے آپ کو اختیار دیا تھا کچھ کام کرنے کا, جو آپ کا کام ہے, آپ اپنا کام نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپنے کام میں ایک تو غفلت برت رہے ہیں, مطلب آپ مجرمانہ غفلت اور ناانصافی کر رہے ہیں. دوسرا, آپ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگیں. تو جب تک ہمارے یہ ادارے اپنا کام نہیں کریں گے, مجرمانہ غفلت کریں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز بنیں گے نہیں حقیقی معنوں میں, تو یہ ملک جو ہے انسٹیٹیوشنز کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. ثاقب آپ یہ نہیں سمجھتے, دیکھیں اس میں میں لاہوری ہوں, میری پیدائش لاہور کی ہے, اور پنجاب بہت ڈیولپڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ابھی بھی پنجاب میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پنجاب ترقی یافتہ صرف اس لیے بھی ہے کہ ہمیشہ حکمران ہو یا ZTBL, انہوں نے ہمیشہ فوکس پنجاب کو کیا اور باقی صوبوں کو محروم رکھا ہے. اس بات ایسا ہی ہے نا, میں اتفاق کرتا ہوں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ اس کا ایگزامپل ہے نا, یہ سب سے بڑی مثال ہے اس کی, اس سے اتفاق کرتے ہیں ہم. مطلب میں کوئی illogical, مطلب غیر منطقی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, نام کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بہت بڑا ایریا ایسا پڑا ہے جس کو آپ کھیتی باڑی, مطلب ZTBL اگر ان کی حوصلہ افزائی کرے, آپ دیائی خان میں جائیں, بہت بڑا لکی مروت میں جائیں, بہت بڑا ایریا پڑا ہوا ہے. بس بہت شکریہ. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اسی طرح آپ زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں. دوسری, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب بار بار کہتا ہے کہ ہم پورے ملک کو گندم دیتے ہیں. اگر آپ اتنے قرضے لیں گے تو آپ تو پھر گندم دیں گے, آپ ادھر پیسے, آپ میرے پیسے لیں گے, آپ خیبر پختونخوا کے پیسے لیں گے, آپ سندھ کے پیسے لیں گے, آپ بلوچستان کے پیسے لیں گے. یہی پیسے آپ بلوچستان کو دیں, پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپ تو صرف پاکستان کو گندم دے رہے ہیں نا, بلوچستان پوری دنیا کو پھر گندم دینے کے قابل ہو جائے گا. لیکن آپ دیں تو صحیح. پھر بالکل میں ثاقب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یقیناً دیکھیں یہ ناانصافی ہے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں, بلوچستان کے بہت سارے زمینداروں کو میں جانتا ہوں, KPK کے جانتا ہوں, بہت اچھی زمینیں ہیں ان کے پاس, مگر ان کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر یہ پیسے آپ ان کو دو تو وہ بھی اس ملک کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور پھر صرف یہ پیسے دینے نہیں ہیں, ان کی ریکوری بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ کسی زمیندار کو آپ پیسے دے رہے ہو تو جس لینڈ کے لیے آپ پیسے دے رہے ہو ان سے اس کے کاغذات لے لو, کوئی چیز لے لو. اگر وہ پیسے ریٹرن نہیں کرتے تو آپ اس کی جگہ پہ قبضہ کر لو, اس کی جگہ اس سے لے لو. کم از کم اس میں اس کا فائدہ بھی ہوگا اور ریکوری بھی بڑے اچھے طریقے سے ہوگی. اگر آپ صرف سیاسی بنیاد پر یہ قرضے دیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے, صرف ایک ہی صوبہ ترقی کرے گا اور باقی صوبے اسی طرح اپنی ترقی سے محروم رہ جائیں گے. یہ بڑی ایک دلچسپ انکشاف تھا آڈٹ رپورٹ میں, ہم نے کہا آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کہا.